أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عمل ابن آدم شيئا أفضل من صلاة وإصلاح ذات بين وخلق حسن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین، سورۃ الانفال کی پہلی آیت میں نے پڑھی ہوئی، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کی ایک حدیث، اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بڑی کتاب تاریخ الکبیر کے اندر نقل کیا ہے. امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں بسند صحیح روایت کیا. آج انشاءاللہ اسی آیت اسی حدیث پر ہم کچھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب ہو. نبی علیہ السلام نے ساتھ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے فرماتے ہوئے سنا کہ ما عمل ابن آدم شیئا افضل من صلاة وإصلاح ذات بین وخلق حسن. آدم کی اولاد اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے تقرب کے لیے بہت سارے نیک اعمال کرتی ہے. ہر مومن جس کا ایمان آخرت پر ہے، جس کو اپنی نجات کی فکر ہے، ہر کلمہ کو زیادہ سے زیادہ اپنی استطاعت پر نیک عمل اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور نیکیاں کرتا ہے. لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان زندگی بھر عمل کرے لیکن 3 اعمال سے بڑا عمل کبھی کر ہی نہیں سکتا. ما عمل ابن آدم شیئا افضل من صلاة وصلاح ذات بین وخلق حسن. انسان کتنا بڑا بھی عمل کر ڈالے لیکن 3 عمل سے بڑا کوئی عمل نہیں کر سکتا. وہ 3 اعمال کیا ہیں؟ نمبر 1 صلاۃ، نماز. یہ صلاۃ جو ہے اس سے بڑا عمل کوئی انسان کر نہیں سکتا. اسی لیے آپ جانتے ہیں پوری کتاب و سنت میں شہادتین کی اقرار کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا رسول اللہ، شہادتین کے اقرار کے بعد سب سے بڑا عمل، سب سے پہلا عمل جو اسلام نے قرار دیا وہ کیا؟ اقامت صلاۃ. کیوں؟ کلمے کے ذریعے اس نے اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کروں. یہ اقرار کیا نا، اللہ کے علاوہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ اقرار کرتا ہوں کہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہم نہیں. جو اس نے زبان سے اقرار کیا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کریں گے، اس کا عملی نمونہ سب سے بڑا جو ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز. اسی لیے کہا جاتا ہے، صحابی کہتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلا عمل نبی علیہ السلام جس کی تعلیم دی تو کیا ہے؟ نماز. اور نماز میں ذرہ برابر انسان کو چھوٹ اور رخصت نہیں دی. ہر عمل پیچھے ہو سکتا ہے لیکن نماز 1 گھنٹہ بھی پیچھے نہیں. اسی لیے جب طائف کے لوگ نبی علیہ السلام کے پاس فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے کے لیے آئے، مکے کا وفد جب آیا
طائف کا وقت نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب حاضر ہوا اور ایک عرصے تک دین سیکھے، اسلام سیکھے، شریعت سیکھے، پھر جب واپس آنے لگے بیعت کی باری آئی، جب آپ نے بیعت سیکھتے ہوئے جب بیعت کی باری آئی کہ بیعت کرو، تو اللہ سے نے فرمایا اس بات کا اقرار کرو کہ اللہ ان کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد اللہ تعالیٰ کے سچے۔ بیعت لینے لگے تو ہر چیز پر وہ تیار ہو گئے، لیکن آخر میں کہا یا رسول اللہ یہ جہاد تو ہم نہیں کر سکیں گے، جہاد نہیں۔ اللہ سے فرمایا کوئی بات نہیں، لڑنے والے بہت ہیں، یہ مصلحت تھی، کوئی بات نہیں۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کہیں گے یا رسول اللہ یہ زکوٰۃ جو ہے یہ بھی ہم سے نہیں ہو سکتا۔ ارے ہوا جاؤ کوئی بات نہیں، جہاد زکوٰۃ بھی نہیں دینا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں سارے صاحب بڑے غصے میں، یہ ظالم لوگوں کو سب چھوٹ ملتی جا رہی، ہم کو تو ایک دن کی چھوٹ نہیں، ہو یہاں سب کی چھوٹ۔ اب وہ دیکھیں اللہ رسول چھوٹ دے رہے تو کہتے ہیں اللہ رسول یہ جو رمضان کا روزہ آپ لوگ رکھتے ہیں منہ کے پیسے، ہم تو بغیر کھائے نہیں رکھتے، اس لیے روزہ بھی معاف کر دیں تو بہت اچھا ہے۔ اللہ سن جب صحابی کرم یا رسول اللہ یہ کس لیے مسلمان ہوں جب کچھ نہیں کرنا ہے، خاموش رہو، پر کلمہ پڑھنے تو سیجاہدون سیتصدقون سیصومون، اور یہ سچے مسلمان ہو جائیں گے تو ان کا ایمان ہی ان کو جہاد کرنے پر آمادہ کرے گا۔ اللہ رسول خاموش کر دیا۔ پھر آخر میں کیا کہا، اللہ رسول یہ 5 وقت نماز پڑھنا یہ بھی بہت مشکل ہے، اس کی بھی چھٹی دے دے۔ اور ہمیں اچھا نماز نہیں چاہیے، ارجعوا واپس جاؤ، اٹھو اس سے نکل جاؤ مدینے سے، جاؤ، تم نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ اللہ کے رسول نے سوچا کہ آج یہ مسلمان ہوں گے تو اگلا رمضان آئے گا تب روزہ فلاں دن پر ہوگا، جب سال پورا ہوگا تب زکوٰۃ، سال بھر میں تو کتنی ان کی تربیت ہو جائے گی، لیکن جب نماز کی باری آئی سوچے اس کی بھی چھٹی لے لیں تو واپس جاؤ، پھر تمہیں مسلمان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے مسلمانوں کی ضرورت ہی نہیں اللہ کو جو نماز، واپس جاؤ، ارجعوا لا خیر فی صلاۃ لا خیر فی دین لیس فیہا رکوع ولا سجود، ایسی دین میں کوئی خیر نہیں جس دین میں نہ رکوع والی نماز ہو نہ سجدے والی، واپس جاؤ۔ پھر جب ڈر گئے کہنے لگے کہ اللہ رسول ٹھیک ہے نماز پڑھیں گے، اللہ۔ اسی لیے صحابہ کرام کہتے ہیں کلمہ پڑھنے کے بعد انسان کلمہ پڑھا 15 منٹ کے بعد نماز کا وقت ہو گیا تو اللہ کے ساتھ 15 منٹ بھی اس کو نہیں چھوڑتے، نہیں بھی اب تو نماز آ جائے۔ نماز کے اندر اللہ نے بہت خیر رکھی ہے، چند خیر۔ نمبر 1، ہم سے اور آپ سے کتنے گناہ ہوتے رہتے ہیں، گناہوں کے لیے سب سے بڑا کفارہ جو عمل بن سکتا ہے وہ کیا ہے؟ نماز۔ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذرا بتاؤ، اور آئے تو بتاؤ اگر کسی کے دروازے پر نہر بہ رہی ہو اور دن میں 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ جا کر کے پانی تو بھرنا نہیں ہے، نہ کہیں کوئی جھوٹنا ہے، کپڑا اتارا دروازے پر نہر بہ رہی نہا لی، آپ نے فرمایا کیا ایسے انسان کے بدن کو کوئی درن یعنی کوئی میل کچیل باقی رہ جائے گا؟ اللہ لوگوں نے کہا لا یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا جو میرا امتی 5 وقت نماز پڑھتا ہے اس کے نام اعمال میں ایسے ہی گناہ نہیں، جیسے 5 مرتبہ نہانے والے کے بدن پر میل کچیل نہیں، ایسے 5 وقت کے نماز پڑھنے والے کے نام اعمال میں کوئی گناہ اور برائی نہیں، سب اللہ پاک۔ اقیم الصلاۃ طرف النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین۔ پہلا فائدہ، اور دوسرا بڑا عظیم ترین فائدہ کیا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ اکبر، اللہ رب العالمین ہر قسم کی بلا، مصیبت،
آفت سے بچنے کا۔ آج مسلمان چاروں طرف سے پس رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ کے پاس بنی اسرائیل آئے اور کہنے گے یا موسیٰ ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے، موسیٰ علیہ السلام موسیٰ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یا تو ہم لوگوں کو نجات دے، فرعون کو ختم کر دے۔ اب فرعون کے ظلم و زیادتی سے تم لوگ تنگ آ گئے۔ سوچو اقلیت میں مسلمان ہیں، اکثریت کس کی ہے مدینہ مصر کے اندر؟ قبطیوں کی، مصریوں کی، بت پرستوں کی، مشرکوں کی۔ اقلیت میں مسلمان ہیں۔ جب کہتے ہیں موسیٰ مدد دعا کرو اللہ تعالیٰ ہے تو فرعون کو غرق کر دے، ہم لوگ اس کی مصیبت سے نجات پائیں۔ موسیٰ کلیم اللہ نے فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اللہ یہ مسلمان کب تک ظلم سہتے رہے کہ فرعون کب تک ان کو اسے تباہ کرتا رہے؟ اللہ تعالیٰ فرعون کو ختم کر یا اس امت کو عذاب سے نجات دے دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّأَكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا أَن تَبَوَّأَ، ہم نے وہی بھیجی موسیٰ اور ہارون ظلم سے تنگ آ گئے ہو تو ایسا کرو جتنے مسلم محلے ہیں ہر محلے میں پہلے مسجد تعمیر کرنا، اور مسجد تعمیر ہو جائے تو نماز پڑھنے کے لیے محلے کے سارے لوگ کہاں آئے، اور وبشر المؤمنین کو بشارت۔ اتنے بڑے ظالم بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو نسخہ تجویز فرمایا کیا ہوا ہے؟ مسجد کو آباد کرنا، اور مسجد میں آ کے نماز کی پابندی۔ آج مسلمان کتنے نماز کی پابند نہیں کر رہا، جس کی بنا پر کہا جائے کہ ہاں جب میں کہتا ہوں اللہ میرا حالت ہے، حکم ہوتا ہے کہ اپنا نام ہے اعمال، تیرے اعمال کتنے اچھے ہیں بتا، ورنہ اللہ نے تو وعدہ کیا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ مومنوں کی مدد کرنا ہم نے اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے کہ میں مومنوں کو ضائع نہیں ہونے دوں گا، لیکن شرط کیا ہے؟ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، پہلے تم میرا وعدہ پورا کرو تب ہم تمہارا وعدہ پورا کریں گے۔ شرط ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کی پابندی کرنے والا بنائے، خیر و برکت۔ اور نماز یہی وہ عمل ہے جو جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ درجات عطا کرتا ہے۔ ربیہ ابن کعب الاسلمی صحیح مسلم کی حدیث، جب آئے کہنے گے یا رسول اللہ یا رسول اللہ، اللہ سن لے، بڑی طویل حدیث، ان سے پوچھا کیا چاہتے ہیں، کوئی ضرورت ہے مکان کی، گھر کی، گھر کے خرچ کی کچھ ضرورت ہے؟ سارے لوگ مانگتے ہیں، تو کبھی نہیں مانگتا، اور سب سے زیادہ اللہ کی خدمت یہ کرتے تھے۔ انہوں نے اللہ کے رسول نے کچھ مانگا ہی نہیں۔ ایک دن اللہ رسول نے فرمایا سر کچھ مانگو، یا رسول اللہ کچھ نہیں، بہت اصرار کیا، کہنے لگا اللہ رسول میں سوچ لوں تو بتاؤں کیا مانگنا ہے۔ اللہ سوچے، اللہ رسول نے فرمایا کیا چاہیے؟ کہا جا رسول اللہ ہم نے خوب سوچ سمجھ لیا، خوب سمجھ سوچا، بس ایک خواہش ہے۔ کیا؟ اب آپ کہیں مانگنے کے لیے تو مانگنا یہ ہے اسألک مرافقتک فی الجنہ، سب سے اونچا درجہ جنت میں ہوگا کس کا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یا رسول اللہ، بس یہ اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ آپ بار بار کہتے ہیں کچھ مانگو، تو بس میں یہ مانگتا ہوں کہ جس دنیا میں آپ کی خدمت نصیب ہے، جنت میں بھی اپنا آپ کی صحبت نصیب ہو جائے، آپ کے ساتھ رہے اور آپ کی خدمت کرتے رہے۔ کتنی بڑی چیز، نبی کی رفاقت جنت میں، نبی کی صحبت جنت میں، کتنے نیک اعمال ہیں، لیکن اللہ رسول نے فرمایا یا ربیعت
اگر جنت میں میری رفاقت، میری صحبت، میرے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس کا صرف ایک ہی راستہ ہے، کیا ہے؟ فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرائض کے بعد نوافل کی خوب پابندی کرو۔ یہ نماز کی پابندی ہے، یہ نماز کی خوبی ہے کہ جتنا زیادہ نوافل تو پڑھے گا اللہ نوافل کی برکت سے ہماری صحبت تجھے ضرور نصیب کرے گا۔ کتنا اونچا کرے۔ نمبر 2 میرے بھائیوں، وَالصَّلَاةُ ذَاتُ بَيْنِ، اللہ کی عبادت کے بعد اور جس کی نماز کی پابندی ہوگی بہت سکھ ہو لیکن کیا کرے؟ دوسرا عمل اللہ اکبر، آج فرمایا کہ اصلاح ذات البین، آپس میں اگر شیطان کبھی پھوٹ ڈال دے، کچھ لڑائی لگا دے، ایک دوسرے سے کوئی تنازع ہو جائے، بات چیت دوستی دشمنی میں تبدیل ہو گئی، محبت جو ہے عداوت تبدیل ہو گئی، ساتھ رہتے اٹھتے بیٹھے اب دوسروں سے شکایت کرتے پھرے، اللہ سے اگر شیطان تمہارے درمیان پھوٹ ڈال دے تو اس کو باقی نہ رکھنا۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور آپس کے درمیان جو بگاڑ ہوا ہے اس کو ختم کر کے آپس میں مل جاؤ، مصالحت کر لینا۔ اصلاح ذات البین، کس چیز کی بنا پر ان دونوں کے اندر بگاڑ پیدا ہو رہا اس کو دور کر دینا اور دور کر کے ایک بن جانا، یہی کیا ہے؟ سب سے افضل عمل صلاح ذات البین۔ اسی لیے ایک موقع پر اللہ کو ارشاد فرمایا، آدمی بہت صدقے کرتا ہے، بہت صدقہ کرتا ہے، بڑے بڑی جائیداد پراپرٹی وقف کر دیتا ہے، لیکن ایک صدقہ ایسا ہے کہ اس صدقے کے برابر مومن کبھی دوسرا صدقہ کر ہی نہیں سکتا۔ اللہ سن وہ کیا؟ آپ نے ارشاد فرمایا سب سے بڑا صدقہ جس کا کوئی مقابلہ صدقہ نہیں کر سکتا وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی تم سے لڑ رہا ہے، شیطان نے لڑا دیا ہے، سارے معاملے کو ختم کر کے معاف کر دو، مصالحت کر لو، اس مصالحت سے بڑا کوئی صدقہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم آپس میں لڑتے رہتے ہیں، اختلاف تنازع بڑھتا جاتا ہے، شیطان دشمن تماشا دیکھتے ہیں، اصلاح ذات البین۔ اللہ نے قرآن کے نظر لعلکم ترحمون، مہربان، اللہ کی رحمت کے مستحق، کامیابی اگر چاہتے ہو تو آپس کی اصلاح ذات البین کر لو، جھگڑے کو ختم کرو۔ نمبر 3 بڑی آسان سی چیز، بس اس کی صفائی کی، اس کی تربیت اور تزکیے کی ضرورت ہے۔ ما میرا ابن آدم شیئا، آدم کی اولاد ان 3 چیزوں سے بڑا نیک عمل کر ہی نہیں سکتی، ہے ہی نہیں وہ کرے گا۔ نمبر 1 صلاۃ، نمبر 2 اصلاح ذات البین، نمبر 3 وخلق حسن، اچھے انسان کے اگر اچھے اخلاق ہوں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، انسان کے اگر اخلاق اچھے ہیں تو اچھے اخلاق کی برکت سے نمبر 1 آپ نے ارشاد فرمایا اقرب الناس الی مجلس یوم القیامہ، قیامت کے دن لوگوں سب سے زیادہ میرے قریب جنت میں جس کو اللہ تعالیٰ جگہ دے گا میرا وہ امتی ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے۔ اخلاق نے انسان کو کہاں پہنچایا؟ نبی کا پڑوسی بنا۔ اقربکم منی مجلس یوم القیامہ احاسنکم خلقا۔ نمبر 2 امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں، لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے اچھا مسلمان کون ہوتا ہے؟ سب سے اچھا مسلمان، اور فرمایا احاسنکم اخلاقا،
مسلمان تو سبھی ہیں، لیکن مسلمانوں میں سب سے اچھا مسلمان ہوتا ہے جو اپنے اخلاق کو سب سے اچھا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اخلاق حسنہ سے نوازے۔ انسان اخلاق حسنہ کے ذریعے کیا حاصل کر لیتا ہے؟ دو مثالیں۔ نمبر 1، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے کتاب الزہد میں نقل کرتے ہیں۔ ابو دردہ کہتے ہیں، بڑا طویل واقعہ ہے، ایک آدمی رات میں اپنے بستر پر سویا، اپنے بستر پر سویا، بے خبر، مشکل سے فجر میں اٹھتا ہے، دھکے دینے پر اٹھتا ہے، جلدی اٹھ بھی نہیں، لفظ میں وہ اپنے بستر پر سویا ہے، دوسروں کی دعاؤں کی برکت سے وہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے اپنے عمل سے۔ وہ تو سویا ہوا، خود سویا ہے، لیکن دوسروں کے برکت سے کہاں ہو گیا وہ؟ جنت۔ وہ کیسے؟ ام دردہ کہتی وہ کیسے؟ تو ابو دردہ نے بتایا، اپنی بیوی کو دیکھو، انسان اپنے اچھے اخلاق کے ذریعے کسی کی کوئی مشکل حل کر دیا، کسی پریشانی سے بچا دیا، وہ تو سو گیا لیکن جس کی پریشانی دور ہو گئی، کتنی دعائیں دیتا اللہ وہ میرے مشکل میں کام آیا۔ یہ ہوتا ہے نا، خود سویا ہے اور دوسرے لوگ اس کے حق میں دعائیں، دوسروں کی دعاؤں کی برکت سے انسان جنت میں پہنچ گیا۔ نمبر 2، مسند احمد بن حنبل شعب الایمان، بڑی عجیب سے حدیث، آپ ارشاد فرماتے ہیں، ان المسلم المصدق، ایک سیدھا سادہ شریعت کی پابندی کرنے والا مسلمان، لا یبلغ درجۃ الصوام والقوام بحسن خلقہ وکرم ظریفہ۔ اور اے لوگوں، ایک ٹھیک ٹھاک سیدھا چلنے والا مسلمان دن بھر روزہ رکھنے والوں اور رات بھر تہجد کی نماز پڑھنے والوں کا مقام سو کر کے حاصل کرے۔ اور نہ دن میں روزہ رکھ رہا ہے اور نہ رات بھر تہجد کی نماز، لیکن درجہ کس کا حاصل کیا؟ دن بھر روزہ رکھنے والے اور رات بھر تہجد کی نماز پڑھنے والوں کا درجہ۔ اللہ سن وہ کیسے؟ آپ نے بحسن خلقہ وکرم ظریفہ، اپنے اچھے اخلاق اور اپنی اچھی طبیعت کی وجہ سے، یہ دو خوبیاں اس کے اندر ہیں، ایک اچھے اخلاق اور دوسری اچھی طبیعت مزاج کی برکت سے وہ ایسے لوگوں میں مقبول ہیں کہ دن بھر روزہ رکھنے والے، رات بھر تہجد کی نماز پڑھنے والے کا درجہ وہ حاصل کرتے ہیں۔ اللہ رسول انہی تینوں عمل کے متعلق فرمایا، ما عمل ابن آدم شیئا افضل من صلاۃ واصلاح ذات بین وخلق حسن، او کما قال علیہ السلام۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلے ہفتے میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان